بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. زندگی کا ہر عہد اپنے مسائل کے ساتھ آتا ہے اور ہر عہد کا مسئلہ نیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. میرے پاس بہت سے بچیاں ایسی آتی ہیں کہ جو ذہنی طور پہ بالکل شیٹر ہوئی ہوتی ہیں، ان کے رو رو کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ جو کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر وہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے کہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے. یہ شاعر نے کہا تھا، میں ان سے یہ شعر کہہ کے نہیں پوچھتا، پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے اور بہت دکھ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ تو قسمیں کھاتا تھا اور اس نے تو قرآن پاک پہ قسم اٹھائی تھی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا اور تمہارے ساتھ محبت کروں گا. ہاؤ ڈیئر! اب وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر رہا، اور اس کے ساتھ جو ہماری کلاس میں تھی، نہ کسی کام کی تھی، سانولا سا رنگ تھا، خاندان بھی ایسا تھا، میں تو اس سے بہت عمدہ اور اعلیٰ، دکھنے میں بھی اچھی تھی. پھر اتنا عرصہ ہمارے درمیان تعلق رہا اور اتنا عرصہ ہمارے درمیان وعدے وعید رہے، اور میں نے تو اس کی قسمیں کھانے کے بعد اپنا آپ اس پہ وار دیا. اس نے میری یہ قدر کی. خاتون حضرات، یہ جملے سننے کے بعد آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، پر یہ سوچئے کہ اس بیوقوف لڑکی نے اپنی زندگی کی اورینٹیشن کو کس گدھے کے لیے خراب کیا، جو بے قدرہ تھا، جو کسی اور ٹارگٹ پہ تھا. ایک بات جو سمجھنے کی ہے، آج کے عہد کی ہر لڑکی کو سمجھنے کی ہے، اور اس سے پہلے آج کے عہد کی ہر لڑکی کی ماں کے سمجھنے کی ہے. یہ کام باپ نہیں کر سکتا، یہ بات ماں ہی بتائے گی کہ انفیکٹ جب کوئی قسمیں کھانے لگے، جب کوئی چاہے وہ قرآن کی قسم کھائے، چاہے وہ کسی ایمان کی قسم کھائے، قسم کھانے والا عام طور پہ جھوٹا ہوتا ہے. ہماری عدالتیں ایسے جھوٹوں سے بھری ہوئی ہیں. ہر عدالت میں صبح و دوپہر شام قسمیں کھانے والے اس کثرت سے ہیں کہ اللہ معاف کرے اگر قسموں کا اور ان کے سچوں کا وہاں کوئی ریکارڈ رکھا جائے تو جھوٹ کی کمرے سے کمرے بھر جائیں، پر ان کی قسمیں ختم ہونے میں نہیں آتی. وہ اسے دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے قسم کا اثر اس پہ ہوتا ہے جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے، جو اپنے ایمان کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، اور تب زندگی میں وہ اپنے رب سے ڈرتا ہوتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. پر جس نے اپنی قسم کی قیمت وصول کرنی ہو، وہاں وہ پیسے لے لیتے ہیں کورٹس میں، اور یہاں وہ لڑکی کی عزت لے لیتے ہیں. اس قسم کے بعد لڑکی عام طور پہ بیوقوفی کی آخری سطح پہ گر جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ دنیا میں سب سے جو سچا محبوب اور عاشق کسی کو ملا ہے تو وہ یہ ہے. یہ بچیاں برے گھروں سے نہیں ہوتی، یہ بچیاں بہت ہی عمدہ، کمپوزڈ، شاندار خاندانی لوگوں کی بچیاں ہیں. یہ چھوٹے شہروں سے بھی ہیں، یہ بڑے شہروں سے بھی ہیں. ان کا تعلق مالی طور پہ آسودہ گھروں سے بھی ہے اور مالی طور پہ بہت آسودہ گھروں سے بھی ہے. آپ سوچئے کہ چونکہ انہوں نے اعتبار کیا، اس کے ساتھ تعلق بنایا، پر تعلق بناتے ہوئے اس کی لمٹس طے نہیں کی. یاد رکھیے گا، عزت اور قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کی لمٹس طے ہوتی ہیں. جس لمحے آپ اس کی لمٹس کو ڈیویٹ کرتے ہیں، اس لمٹس کو کراس کرتے ہیں، تو پھر آپ کی وقت، آپ کی حیثیت، جو سونا مفت میں مل جائے اس کی بھلا کیا حیثیت ہو سکتی ہے. جو ہم خریدتے ہیں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کے لیے لاکر ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے گھر میں محفوظ جگہ بناتے ہیں، لاکر بناتے ہیں، تاکہ چونکہ اس کی قیمت ہم نے چکائی ہوتی ہے، ادا کی ہوتی ہے. پر جو چیز ہم کو مفت میں مل جائے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو چوری کے کپڑے ہوتے ہیں تو ان کے چوروں کے پاس وہ گز نہیں ہوتے، ان کے پاس لاٹھیاں ہوتی لمبی، اور ان سے ان کو ماپتے ہیں. بے قدری کی بات کر رہے ہیں. تو جو جسم، جو روح ان کو مفت میں مل جائے، بغیر کوئی قیمت چکائے اور بغیر کوئی قیمت ادا کیے ہوئے، بغیر کوئی وعدہ وعید نبھائے ہوئے، اور بغیر سوشلی اس کو ذمہ داری کو اون کیے ہوئے، ایسی چیز جو ان کو ایک بے وقت چیز ان کے لیے ہو جاتی ہے، وہ چیز لینے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد، وہ چیز جو اس لڑکی کے لیے تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، اس کا اثاثہ تھا، اس کی عزت تھی، اس کی عصمت تھی، اس کی ورجینٹی تھی، اور اس کو بنا مول کے، وہ ایک انمول چیز کو بنا مول کے لے کے استعمال کیا،
اور اس کے بعد بے وقت کر کے پھینک دیا. اب لڑکی روئے. یعنی میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں جن نے اپنے ہاتھوں پہ اللہ معاف کرے یوں کٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے کسائی گوشت کاٹتے ہوئے لگاتا ہے. جس بے رحمی کے ساتھ اس بدبخت کا غصہ وہ اپنے جسم پہ اتارتی ہیں, اس غلطی اور کوتاہی اور گناہ جو ان کے سرزد ہوا ہوتا ہے وہ ان کی کم عقلی نے کیا ہوتا, ان کے جسم نے نہیں کیا ہوتا. اپنے جسم سے بدلہ لینا اور اس کو کٹ مار مار کے مرنے کی کوشش کرنا, مر جاؤ گے تو ایک اور بڑے گناہ میں چلے جاؤ. بہت بہتر ہے کہ وہ ساری بچیاں جو خوبصورت ہیں, وہ ساری بچیاں جو بہت سمجھدار ہیں, وہ ساری بچیاں جنہیں پہننا اوڑھنا آتا ہے, جنہیں کیری کرنا آتا ہے, وہ ساری بچیاں جو چھوٹے گھروں سے ہیں یا بڑے گھروں سے ہیں, وہ جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں, جن کی لوگ تحسین کرتے ہیں, یہ سارے ہی اس جال میں اتنی آسانی سے آتی ہیں. ان کو کبھی تو طے کرنا ہوگا کہ بعد میں رونے اور اپنے جسم کو اور اپنی جان کو یوں گھلانے. اور ابھی تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہوتا, کوئی ایک آدھ گھر والا انہیں میرے پاس لے آتا ہے تو جہاں ہم ان کی کونسلنگ کر کے کچھ سمجھا دیتے ہیں. پر سوچئے کہ یہ زخم یہ تو واپس رہنے ہیں, ان کے نشان بھی رہنے. کل جب وہ شادی کے بعد اپنے گھر میں جائیں گی اور اپنا میاں ان کا جگہ جگہ وہ دیکھے گا تو کیا پوچھے گا نہیں کہ کس یار کی یاد میں یہ سارا کیا تھا. اس وقت آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا, کوئی دلیل نہیں ہوگی. وہ پھر بسا بسایا, ایک تو پہلے غلط کیا, ایک جرم کیا, ایک غلطی کی, اور تب آپ نے اس بسے بسائے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے کہ جس کی بنیاد آپ نے اس غلطی کے بعد رکھی. یاد رکھیے گا کہ جب یہ محبت ہو جائے, جب کو آپ کو اچھا لگنا لگ جائے, اوکے, پر اس کی بنیادیں, اس کی ساتھ جو حفاظتی لیئرز ہیں ان کو قائم رکھیے. جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اس کی دیواریں کھڑی کرتا ہے, اس کو بچاتا ہے, وہ بے وقت ہونے سے بچ جاتا ہے. اور پھر اسے اپنے ہاتھ اور یہ ساری خون کی جو سینسٹیو رگیں ہیں یہ کاٹنی نہیں پڑتی, اور پھر رونا بھی نہیں پڑتا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.